شادی کے دن ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حارث نے سخت لہجے میں اپنی شرط دہرائی۔ مجھے اپنی بہن کی ضمانت چاہیے۔ اگر میری بہن کی رخصتی چاہیے تو اپنی بہن ضمانت کے طور پر میرے نکاح میں دو، ورنہ بارات واپس لے جاؤ۔ ایزل جو اپنی ماں کے پیچھے چھپی کھڑی تھی، اس کے پاؤں کی طرح سے زمین نکل گئی۔ اس کی نند کی سسکیوں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ایزل اسی طرح جانتی تھی کہ حارث کتنا ظالم ہے اور ان کی حویلی میں عورت کو عزت نہیں دی جاتی۔ نہیں اماں، میں بھابھی کے بھائی سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ جانتی ہیں نا وہ بہت ظالم ہے۔ ایزل نے بلکتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما، لیکن گھر والوں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ نرین کا گھر بچانے کے لیے ایزل کی قربانی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ حارث کے ہونٹوں پہ ایک مغرور مسکراہٹ ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ گھر والے ایزل پر دباؤ ڈالتے، شادی ہال کے باری دروازے پر کھلے اور کاظم پاشا اندر داخل ہوا۔ اس کی گہری اور روبدہ نظر سیدھی حارث کی مغرور آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ کاظم نے پرسکون مگر برفانی لہجے میں کہا، حارث صاحب، لگتا ہے تم بھول رہے ہو۔ کھیل کی شرائط تم اکیلے طے نہیں کر سکتے۔ حارث کے چہرے کا رنگ کاظم پاشا کو دیکھتے ہی فاق ہو گیا۔ پورے خاندان کا معلوم تھا کہ کاظم حارث کا سوتیلا بھائی تھا، ایک ایسا نام جسے حارث ہمیشہ حسد بھی کرتا تھا اور دل میں خوف زدہ بھی رہتا تھا۔ کاظم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حارث نے اپنی گھبراہٹ کو غرور کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ کاظم نے حارث کے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور دھیمے اور پروکار قدم اٹھاتا ایزل کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ایزل کو آنسوؤں سے بھری سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پورے حال سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ضمانت کی ہی بات ہے حارث، تو اس معصوم کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ نکاح ہوگا لیکن تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ ایزل نے صدمے سے کاظم کو دیکھا۔ حارث غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ میرا معاملہ ہے کاظم، تم اس میں ٹانگ اڑانے والے کون ہوتے ہو؟ کاظم نے ہلکی سی سرد مسکراہٹ کے ساتھ حارث کا شانہ دکھایا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں اپنی بہن کے رخصتی کے بدلے میں حویلی کے خون کا رشتہ چاہیے، تو میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں، سوتیلا ہی صحیح، اب بولو کیا اعتراض ہے؟ حارث کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کاظم کا دبدبا اور اس کا حویلی کے جائیداد کا حق حارث پر بھاری پڑا تھا۔ کاظم نے ایزل کے گھر والوں کے ضرور کیا اور بعد اب لہجے میں کہا، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں ایزل سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حویلی میں سے وہ عزت ملے گی جس کی وہ حقدار ہے۔ ایزل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کاظم کا یہ قدم اس کی زندگی بچانے کے لیے ہے یا ان دونوں سوتیلے بھائیوں کی آپسی دشمنی کا ایک نیا موڑ۔ ایزل کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ایک طرف حارث جیسا ظالم انسان تھا اور دوسری طرف کاظم پاشا، ایک ایسا اسرار شخص جس کے ارادوں سے بالکل ناواقف تھی۔ اس نے تڑپ اپنی ماں اور بھائی کی طرف دیکھا۔ محنت تو بڑی نظروں سے التجا کی، لیکن سب نے نظریں چرا لی۔ نورین کا گھر بسانے اور حارث کی دھمکی سے بچنے کے لیے گھر والوں نے ایزل کی ایک نہ سنی۔ اس کی خاموش چیخ اور بہتے آنسو حال کی چمک دمک رکھ کر رہ گئے اور چند ہی منٹوں میں قاضی صاحب نے کاظم پاشا کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا۔ رخصتی کے وقت جب ایزل نے اپنے میکے کی دہلیز چھوڑی تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے اس نے اپنے برابر موجود کاظم کو دیکھا، جو بالکل خاموش گہرے سوچوں میں ڈوبا ہوا باہر دیکھ رہا تھا۔ حویلی کے بھاری اور سیاہ لوہے کے دروازے کھلتے ہی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ کاظم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایزل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نہایت دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، اس حویلی میں قدم رکھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا ایزل، یہاں کی دیواروں کے بھی کان ہیں۔ اور حارث کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تمہیں یہاں محتاط رہنا ہوگا، حتیٰ کہ مجھ سے بھی۔ ایزل نے خوف سے کاظم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی یا کوئی گہرا راز وہ سمجھ نہ سکی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ حویلی کے سنسان اور پر شکوہ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایزل ایک کونے میں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ سرخ فروسی جوڑے میں لپٹی آنسوں سے بھیگی ایزل کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ کاظم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدم قدم ایزل کے قریب آیا۔ اس کے رویے میں کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور تڑپ تھی۔ اس نے ایزل کو متوجہ کرتے ہوئے بہت چاہت بھرے لہجے میں کہا، ایزل، شاید تم سوچ بھی ہو کہ میں نے حارث سے بدلہ لینے یا اس سے اپنا حق چھیننے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم میری محبت ہو۔ میں سالوں سے تمہارے انتظار میں تھا اور تمہیں اس حویلی کے دکھوں سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن آج حالت ایسی بن گئی کہ مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا۔ ایزل نے کاظم کی بات سن کر ایک طرف مسکراہٹ کے ساتھ اپنا چہرہ دوسرے پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر گال پر ڈھلک گیا۔ محبت، ایزل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ایک دم سے جس شخص کو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں، جس کے نام سے میں ناواقف تھی، وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مجھے بیوقوف مت بنائیے کاظم پاشا، یہ محبت نہیں، آپ دونوں بھائیوں کی آپسی دشمنی ہے جس میں مجھے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ ایزل کا لفظ پر لفظ یقیناً دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ کاظم نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ایزل نے صاف کہہ دیا،
کہ وہ اس کے کسی لفظ پر یقین کرتی ہے۔ اسے اس حویلی کا ہر شخص صرف ایک چال باز لگتا ہے۔ شادی کے اگلے ہی دن کہانی ایک سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ صبح کا سورج حویلی پر طلوع ہی ہوا تھا کہ حارث نے اپنے انتقام کا پہلا وار کر دیا۔ کاظم جیسے کسی دوسری ضروری کام سے گاڑی میں حویلی سے نکلا، حارث کے بھیجے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کو سامنے سے زوردار ٹکر ماری۔ گاڑی سڑک کے کنارے الٹ گئی۔ کاظم شدید زخمی ہو گیا۔ ہسپتال میں جب کاظم کو لایا گیا تو ایزل کا پورا وجود ڈر اور پچھتاوے سے کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے ایک دردناک خبر دی۔ کاظم کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے اس کی یادداشت متاثر ہوئی ہے۔ جب ایزل ہسپتال کے کمرے میں کاظم کے پاس پہنچی تو کاظم کے چہرے پر وہ پرانا دبدبہ نہیں تھا، بلکہ عجیب سی معصومیت اور الجھن تھی۔ اس نے ایزل کو دیکھا لیکن پہچانے سے بالکل انکار کر دیا۔ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آیا؟ کاظم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے درد سے کہا۔ ایزل کا دل دھک سے رہ گیا۔ جو شخص کل رات تک اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا آج اسے پہچاننے سے بھی قاصر۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا سسپینس یہ تھا کہ کیا کاظم سچ میں اپنی یادداشت کھو چکا ہے یا حارث کے اگلے وار سے بچنے اور اس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کاظم بچا کوئی نیا اور گہرا کھیل ہے۔ کاظم واقعی اپنی یادداشت نہیں بھولا تھا، بلکہ وہ حارث کی اس خونی چال کا جواب اسی کے انداز میں دینا چاہتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ہسپتال سے ہی پاگل پن اور بچے جیسے حرکتیں کرنے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ حویلی واپس آتے ہی کاظم کا رویہ بالکل بدل گیا۔ وہ کبھی بچوں کی طرح کھلونے سے کھیلتا تو کبھی حویلی کے ملازموں پر چلا کر بے تک کے جملے بولنے لگتا۔ حارث نے جب کاظم کی حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر خطرہ کی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ کاظم اب اس کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا ہے اور حویلی کا سارا کنٹرول اب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس سارے ڈرامے میں سب سے پسنے والی ایزل تھی۔ وہ کاظم کی اس حالت پر اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی۔ جس شخص کو وہ کل تک ظالم اور چال باز سمجھ رہی تھی، آج اس کی یہ بے بسی دیکھ کر ایزل کا دل موم ہونے لگا تھا۔ وہ کاظم کے ایک بچے کی طرح خیال رکھنے لگی، اسے وقت پر کھانا کھلانا، اس کی دوائیاں سنبھالنا اور حارث کے طنز و تانوں سے بچانا اب ایزل کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک رات جب حویلی کے تمام چراغ بجھ چکے تھے اور ہر طرف گہرا سناٹا تھا، ایزل کمرے میں کاظم کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کاظم آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کاش میں نے اس رات آپ کی بات پر یقین کر لیا ہوتا۔ اسی لمحے کاظم جو بیڈ پر ندانوں کی طرح پڑا ہوا تھا آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے سے وہ پاگل پن کا ماسک غائب تھا اور آنکھوں میں وہی پرانا تیز اور پروقار کاظم پاشا چمک رہا تھا۔ اس نے ایزل کی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے بہت دھیمے سے کہا، چپ ہو جاؤ ایزل، تمہارے آنسو میری برداشت سے باہر ہیں۔ ایزل نے صدمے اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کاظم کو دیکھا۔ کاظم نے ایزل کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی، مسکرا کر بولا، یہ سب ڈرامہ ہے ایزل، حارث کو بے نقاب کرنے کا ڈرامہ۔ حارث نے سوچا کہ کاظم کے اس پاگل پنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیشہ کے لیے اس کا باب بند کر دیا جائے۔ اس نے ملازم کے ذریعے جوس کے گلاس میں زہریلا سیال ملایا اور خود دور کھڑا ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ کاظم جو اپنی بیوقوفی کا ڈرامہ جاری رکھے ہوئے تھا، اس نے گلاس اٹھایا اور جیسے ہی اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا، ایزل نے دور سے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے ایزل شیرنی کی طرح لڑکی اور ایک ہی جھٹکے میں گلاس کاظم کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر دے مارا۔ چھپاک! کاظم کا جوس کا گلاس فرش پر گر کر پانچ پانچ ہو گیا اور زہریلا مشروب سنگ مرمر کے فرش پر پھیل گیا۔ حارث کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور وہ غصے سے آگے بڑھا، یہ کیا بدتمیزی ہے ایزل، کاظم کا جوس کیوں نہیں پینے دیا؟ ایزل کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ حارث کو اپنے پر ذرا سا بھی شک نہ ہونے دینے کے لیے اس نے فوراً چہرے پر سخت ناگواری کے تاثرات سجائے اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جوس میں مکھی گری ہوئی تھی، آپ کو نظر نہیں آتا حارث صاحب؟ میرا شوہر بھلے ہی اس حالت میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے گندا اور زہریلا کھانا جوس کی شکل میں پلائیں گے۔ میں اپنے شوہر کا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ حارث ایزل کا یہ جارحانہ روک دے کر ششر رہ گیا۔ اس کا سارا پلان چوپٹ ہو چکا تھا، لیکن ایزل کی اس چالاکی کی وجہ سے یہ ذرا بھی شک نہ ہوا کہ ایزل کو زہر کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ جب حارث ناکام ہو کر وہاں سے چلا گیا تو کاظم نے ایزل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایزل کے لیے بے پناہ محبت اور فخر کی چمک تھی۔ اس نے ایزل کا ہاتھ تھام کر دھیمے سے کہا، آج تم نے ثابت کر دیا ایزل کہ تم صرف میری بیوی نہیں میری ڈھال ہو۔ زہر والی چال ناکام ہونے کے بعد حارث کے سر پر کاظم کو راستے میں ہٹانے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا کاظم حویلی کی دوسری منزل پر سیڑھیوں کے بالکل کنارے کھڑا بچوں کی طرح گیند سے کھیل رہا ہے۔ حارث کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ اگر کاظم اوپر سے نیچے گرتا تو سب یہی سمجھتے کہ پاگل پن میں اس کا پاؤں پھسل گیا۔ حارث کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ آئی۔ وہ دبے قدموں کاظم کے پیچھے پہنچا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر کاظم کو پوری طاقت سے دھکا دینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک آواز گونجی، حارث رک جاؤ۔ ایک گاڑی دار پورے وقار پورے دلان میں گونجی اس سے پہلے کہ حارث کے ہاتھ کاظم کو چھوتے۔
ایک پرسرا مضبوط ہاتھ نے کاظم کو بازو فوراً سے اپنے پکڑ کو اسے پیچھے کھینچ لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ حارث صدمے سے پیچھے ہٹا، خوفزدہ ہو کر سامنے دیکھا۔ یہ شاہان پاشا تھا، کاظم اور حارث کے بڑے چچا، جو سالوں بعد بیرون ملک سے حویلی واپس ہو رہے تھے۔ شاہان کی گہری اور سخت نظر سیدھی حارث کے کامتے ہوئے ہاتھ اور اس کے مکار چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ حارث کی اس خونی حرکت کو شاہان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تم اپنے ہی بھائی کو سینوں سے نیچے پھینکنے کے تھے حارث؟ شاہان کی آواز میں سرد غصہ تھا۔ حارث کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ چچا جانا، آپ کو تو اگلے ہفتے آنا تھا اور میں تو کاظم کے ساتھ بس کھیل رہا تھا۔ یہ دل بھی شور سن کر فوراً سیڑھی کی طرف بھاگی، اور جب اس نے کاظم کو محفوظ اور حارث کو پکڑے جاتے دیکھا تو اس کی جان میں جان ہے۔ حارث اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے شاہان چچا کو حویلی کے اسٹڈی روم میں لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کاظم کے نانا نے اپنی کروڑوں کی جائیداد، حویلی اور تمام کاروبار شاہان کے بھائی یعنی کاظم کے نام کر رکھا ہے۔ حارث کی نظر سالوں سے اس خطی رقم پر تھی۔ چچا جان، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے، حارث نے اپنے لہجے میں مکاری اور دولت کی لالچ بڑھتے ہوئے کہا۔ کاظم اب اس قابل نہیں رہا کہ عربوں کا یہ سارا سماج سنبھال سکے۔ وہ تو ذہنی طور پر ایک بچہ بن چکا ہے۔ اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ چند ٹکرے۔ حارث نے ایک فائل شاہان کی طرف سامنے رکھی اور لالچی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا۔ اگر ہم دونوں مل جائیں تو نانا کی کروڑوں کی جائیداد کو آدھا آدھا بانٹ سکتے ہیں۔ میں کاظم کو اسی پاگل خانے بھجوا دوں گا اور کاغذات پر آپ کے اور میرے دستخط ہوں گے۔ بولیں چچا جان، اتنی بڑی رقم کے بدلے تھوڑی سی خاموشی کوئی مہنگی ڈیل نہیں ہے۔ شاہان خاموشی سے حارث کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات بالکل بھی مبہم تھے، نہ کوئی غصہ نہ خوشی۔ اس نے آہستہ سے وہ فائل اپنے ہاتھ میں لی اور حارث کو لگا اس کا تین نشانے میں بیٹھ گیا، لیکن دروازے کے باہر کھڑی ایزل نے حارث کی یہ پوری بات سن لی تھی۔ اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ اگر شاہان چچا واقعی لالچ میں آ گئی تو کاظم کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ایزل نے فوراً کمرے میں جا کر کاظم کو اشارے سے بتایا، لیکن کاظم کے چہرے پر خوف کی بجائے ہلکی سی اضطراب مسکراہٹ ہے۔ اس نے ایزل کو آہستہ سے کہا، شاہان چچا اتنے سستے نہیں ہیں ایزل۔ آج کو لگ رہا ہے کہ وہ چال چل رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ نانا کی وصیت میں ایک خفیہ بھی ہے جس کا علم صرف مجھے اور شاہان چچا کو ہے۔ شاہان پاشا نے حارث کے سامنے بڑی فائل پر ہاتھ رکھا اور اپنے چہرے پر ایک چلاک مسکراہٹ سجائی۔ حارث، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے دور اندیش ہو۔ اگر بات کروڑوں کی جائیداد کی ہے تو پھر واقعی اس پاگل کا ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہارے ساتھ اس ڈیل کے لیے تیار ہوں۔ حارث کی خوشی کو انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا دولت کا جال شاہان پر بھی کام کر گیا۔ حارث نے جوش میں آ کر شاہان کو اپنی اگلی خونی چال کا ماسٹر پلان بتا دیا۔ چچا جان، ہم کاغذات پر کاظم کے جعلی انگوٹھے لگوائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایزل کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ وہ ہر وقت کاظم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں۔ کل رات جب ایزل حویلی کے پچھلے حصے میں جائے گی، میں اسے وہاں سے اغوا کروا دوں گا اور الزام کاظم کے پاگل پن پر لگا دوں گا۔ شاہان نے خاموشی سے حارث کی پوری چال پر ان کا سر ہلایا اور ڈیل پکی کر لی، لیکن جیسے ہی شاہان حارث کے کمرے سے باہر نکلا، اس کے چہرے سے وہ لالچی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے فوراً کاظم اور ایزل کو اپنے خفیہ کمرے میں بلایا۔ کاظم، ایزل، حارث کو لگتا ہے کہ میں چھوٹی لالچ میں آ گیا ہوں، شاہان نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ کل رات ایزل کا اغوا کرنے کا پلان بنا رہا ہے تاکہ تمہیں اکیلا کر کے وصیت پر انگوٹھے لگوا سکے۔ ایزل کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے، لیکن کاظم نے شاہان چچا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایزل کی طرف دیکھا، مسکرا کر کہا، ہمیں حارث کا یہ جال توڑنے کے لیے اسی کے جان کو نثارنا ہوگا۔ کل رات حارث کا آخری وار ہوگا اور وہیں اس کی سب سے بڑی ہار۔ پلان کے مطابق پچھلے حصے میں حارث کے بیٹے گنڈے ایزل کو اغوا کرنے کے لیے گارڈ لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ایزل وہاں پہنچی، اسے پکڑنے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن اصل میں ایزل کی جگہ شاہان چچا نے اپنے نجی گارڈز کو ایزل کا برقع اور دوپٹہ پہنا کر وہاں بھیجا تھا۔ گنڈے جیسے ہی اسے قابو کرتے، شاہان کے گارڈز اور پولیس فوراً ننگے ہاتھوں دبوچ لیتے۔ اسی وقت حارث حویلی کے اندر کاظم کے کمرے میں گھستا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایزل اغوا ہو چکی ہے اور کاظم بالکل اکیلا بے بس ہے۔ حارث جیب سے پستول اور جائیداد کے جعلی کاغذات نکالتا ہے اور کاظم پر بندوق تان کر کہتا ہے، بہت کھیل کر لیا پاگل پن کا ڈرامہ کاظم، ایزل اب میرے پاس ہے اور اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کاغذات پر انگوٹھا لگاؤ۔ حارث کے چمڑے پر کاظم آہستہ سے بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے چہرے سے وہ معصومیت اور ڈرامہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک قدم حارث کی طرف بڑھاتا ہے، اس کا پستول والا ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں موڑ کر اسے بے بس کر دیتا ہے اور پروکار لہجے میں کہتا ہے، حارث، ایزل تمہارے جال میں نہیں، تم میری اور چچا شاہان کی گرفت میں ہو۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹس آن ہوتی ہیں۔ شاہان چچا، ایزل اور پولیس کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ شاہان چچا حارث کے منہ پر وہ تمام ثبوت اور زہر والی بات کی ریکارڈنگ پھینکتے ہیں جو انہوں نے حارث کی باتوں کو ریکارڈ کر کے تیار کی تھی۔
पुलिस हार्स को हथकड़ियां लगा कर ले जाती है और हवेली का सारा खतरा हमेशा के खत्म हो जाता है। हार्स के जेल जाने के बाद हवेली का सारा खौफ तारीकी खत्म हो चुकी थी। अब वक्त था उस राज से पर्दा उठाने का जो सालों से काजिम के दिल में छुपा हुआ था। अगली शाम काजिम ईजुल को हवेली के खूबसूरत चिरागों से सजे हुए स्टडी रूम में लेकर आया, जहाँ शहान चचा पहले से मौजूद थे। काजिम ने मेज पर एक पुरानी मजबूत तिजोरी खोली और इसमें से एक चमकदार सुनहरी लिफाफा निकालकर ईजुल के सामने रख दिया। ईजुल हार सोचता था कि नाना की जायदाद सिर्फ इन करोड़ों के बंगलों बैंक बैलेंस का नाम है। काजिम ने ईजुल की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन नाना के वसीयत में असल राज ये था कि उनकी जायदाद का 70% हिस्सा किसी कारकुन का ही बल्कि एक ऐसी चैरिटी और ट्रस्ट के नाम है जो बेसहारा मजबूर लड़कियों की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। चचा शहा ने मुस्कुराकर बात आगे बढ़ाई और नाना की शर्त यह थी कि इस ट्रस्ट का सरपरस्त काजिम और उसकी वो शरीक हयात बनेगी जो दिल की सच्ची और बाहिम्मत हो। हारिस अगर ये जायदाद हासिल कर भी लेता तो उसे 1 रुपया न मिलता। ईज़ल नाना की नज़र में जायदाद के असल वारिस तुम जैसी बावकार औरत है। ईज़ल ये सुनकर दंग रह गई। जिस जायदाद के लिए हारिस ने अपने ईमान का सौदा कर लिया था और उसकी सजाई कितनी खूबसूरत थी। चचा शहान के जाने के बाद कमरे में अदम रोशनी गहरा सुकून फैल गया। काजिम धीमे कदमों से ईज़ल के करीब आया और नहाई मोहब्बत से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ईज़ल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तुम्हें इस हवेली की एक शहजादी का लाना चाहता था, लेकिन हालात ने हमें इस जंग में धकेल दिया। काजिम ने अपने दिल का हाथ बयान करते हुए कहा, क्या अब तुम इस काजिम पाशा पर यकीन करोगी जो तुम्हारी हिफाजत के लिए पागल बनने से भी नहीं हिचकिचाया? ईज़ल की आंखों में शिकवे के सारे आंसू खुश्क हो चुके थे। उनकी जगह एक दिलकश चमकने लगी। उसने मुस्कुराकर काजिम के हाथ पर अपनी मजबूत गिफ्ट की और आहिस्ता से कहा, मुझे आपका खुद से भी ज्यादा यकीन है काजिम पाशा। काजिम और ईज़ल की जिंदगी खुशियों का नया तुलू हो चुका था। हवेली जो कभी साजिशों और खौफ का घर बनी हुई थी, अब हर वक्त महकती और खुशियों से हंसती और खुशियों से महकती रहती थी। 2 साल का खूबसूरत अरसा गुजर चुका था। शहान चचा के साथ मिलकर काजिम और ईज़ल नाना के ट्रस्ट का कामयाबी से चला रहे थे और अब हवेली को इसकी सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी। एक शाम ईज़ल हवेली के बाग में टहल रही थी कि अचानक उसे शदीद चक्कर आए। काजिम ने दूर खड़ा किसी फोन पर बात कर रहा था। ईज़ल को गिरता देखकर दौड़ता हुआ आया, उसे संभाला, फौरन डॉक्टर को बुलाया और मुआयने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए हवेली वालों को मुबारकबाद दी। मुबारक काजिम साहब, आपकी हवेली में एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चों की आमद होने वाली है। ये खबर सुनते ही काजिम का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने फौरन ईज़ल का हाथ थाम लिया और उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मेहर साबित की। शयान चचा पूरे पूरे गांव और हवेली के मुलाजमीन में मिठाइयाँ बांटने का हुक्म दे दिया। चंद माह बाद हवेली में बार फिर रौनकें दुबाला हो गई। ईज़ल ने 2 बेहद खूबसूरत सेहतमंद जुड़वा बच्चों, एक प्यारी सी बेटी और बेटे को जन्म दिया। पूरी हवेली को बाग चिरागों से सजाया गया। काजिम ने अपने बच्चों को गोद में उठाते हुए ईज़ल की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, ईज़ल, हारिस ने हमसे हमारी खुशियाँ छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आज रब ने हमें एक मुकम्मल खूबसूरत दुनिया से नवाजा है। ईज़ल ने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को छुआ काजिम की आंखों में झांकते हुए कहा, हमारी मोहब्बत का सफर अब और भी खूबसूरत हो गया है काजिम। और इस तरह काजिम, ईज़ल और उनके जन्म बच्चों की आमद के साथ कहानी का एक मुकम्मल इंतहाई दिलकश इख्तिताम होता है।